بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء ناظرین السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایف اے سطح کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے کورس کوڈ 303 اقبالیات پر، اور آج ہمارا موضوع رہے گا علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شہرائے آفاق نظم جواب شکوہ۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیراز زیدی صاحب۔ آپ اقبالیات کے استاد بھی ہیں، محقق ہیں، اور اس کے علاوہ شاعر اور نثر نگار بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آغاز کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ علامہ اقبال کو جواب شکوہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جواب شکوہ دراصل جیسے کہ ہم شکوہ پہ بھی ہم نے ایک پروگرام کیا ہے، یہ ایک شکوہ کا جواب تھا اللہ تعالیٰ سے اقبال نے۔ وہ اس وقت مسلمانوں کے دل میں جو سوالات موجود تھے، مسلمانوں کے زوال کے اسباب، اور جو اس وقت مسلمانوں کی زب و حالی اور حالت زار تھی، اس سے متعلق جو مسلمانوں کے دل میں سوالات تھے، اقبال نے انہیں شکوہ میں کے عنوان سے ایک نظم کی صورت میں پیش کیا تھا۔ تو شکوہ چونکہ خدا سے تھا، اور خدا سے شکوہ کرنا ایک مسلمان کے شایع نشان ہے بھی نہیں، اس وجہ سے اس پہ کچھ تنقید بھی ہوئی تھی کہ اس کی زبان اور اس کا لہجہ بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ گستاخانہ تھا۔ تو ایک تو یہ وجہ بھی تھی کہ اس کا جواب دیا جائے، دوسری بات یہ کہ شکوہ میں کچھ سوالات اقبال نے اٹھائے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کا جو ہے وہ قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو نفس خدا کا امر ہے، تو انسان کا اور خدا کا تعلق براہ راست ہے۔ اس سے اقبال نے جو ہے وہ ایک تو یہ فائدہ اس شکوے کے ذریعے حاصل کیا کہ انسان کو براہ راست جو ہے وہ خدا سے مخاطب ہونے کا جو ہے وہ ایک طرز بتایا کہ خدا اور انسان کا تعلق وہ بالواسطہ نہیں بلکہ بلا واسطہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو اپنا جائزہ لینے پہ، اپنے نفس کو میں جھانکنے پہ، ان سوالات کا جواب خود اپنے نفس سے، یعنی خدا کے سے ایک شکوہ کی صورت میں اپنے نفس میں جھانکنے سے کچھ سوالات جو انہوں نے اٹھائے اس کی طرف راغب کیا کہ ان سوالات کا جواب خود ڈھونڈا جائے۔ تو لیکن ظاہر ہے کہ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ شکوہ کا جو انداز بیان تھا وہ اس قدر خوبصورت انداز بیان تھا کہ اس کے تتبع میں بہت سا جو ہے وہ اس کی پیروی کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ اس میں تغزل اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ اگر آپ شکوہ اور جواب شکوہ کو دیکھیں تو چونکہ یہ باقاعدہ خطاب ہے، اور بندے کا خطاب ہے شکوہ خدا سے، اور پھر خدا کا خطاب ہے بندے سے جواب شکوہ کی صورت میں، تو ان میں رمز، امائیت، علامت جو تغزل کی جو ہے وہ کہلائی جاتی ہیں، تغزل کی علامات ہوتی ہیں جنہیں تغزل کہا جاتا ہے، وہ شکوہ اور جواب شکوہ میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اتنا خوبصورت ان نظموں کا انداز ہے اور حسن بیان ہے کہ ان کی پیروی آج تک کی نہیں جا سکی۔ مطلب جواب شکوہ اور شکوہ یہ علامہ اقبال کی نظمیں آج بھی بے مثال ہیں جیسے اس وقت بے مثال تھیں۔ تو اب چونکہ خدا سے شکوہ کیا گیا تھا، تو ایک تو یہ تھا کہ ضروری یہ تھا کہ جو شکوہ کیا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی جواب بھی آئے، کیونکہ جب انسان خدا سے شکوہ کرتا ہے یا خدا سے گفتگو کرتا ہے تو بے شک خدا اس کو جواب ضرور دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ جواب شکوہ کی صورت میں وہ جو سوالات تھے، پہلے تو اس میں 1-1.5 سال کا عرصہ اس میں حائل ہے، مطلب دونوں نظموں کے درمیان۔ شکوہ پڑھی گئی تھی 1911 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں، جبکہ شکوہ جو 1913 میں پڑھی گئی ہے جواب شکوہ۔ تو اور اس کا جو ہے وہ جو پڑھی گئی ہے وہ بھی شکوہ جو پڑھی گئی تھی وہ اسلامیہ کالج میں پڑھی گئی تھی، پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھی گئی تھی، مطلب کالج میں پڑھی گئی تھی، انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی گئی تھی۔ لیکن یہ جو جواب شکوہ جو پڑھی گئی ہے یہ موچی دروازے پہ ایک باقاعدہ جلسہ منعقد ہوا، یہ وہاں پڑھی گئی ہے، یعنی مجمع عام میں پڑھی گئی ہے، کیونکہ شکوے کی وجہ سے جو علامہ اقبال پہ جو اعتراضات ہوئے تھے اور جو ان کا جواب دینا وہ بہت ضروری تھا۔ تو علامہ اقبال نے 1.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ اس کا جواب تیار کیا، اور پھر جب یہ علامہ اقبال لکھ چکے اس نظم کو تو پھر اس کا شہرہ ہوا، تو مولانا ظفر علی خان جو زمیندار اخبار نکالا کرتے تھے، مسلمانوں کے مشہور لیڈر تھے، تو انہوں نے باقاعدہ موچی دروازے کے باہر ایک جلسہ عام کا جو ہے وہ انہوں نے انتظام کیا، اور وہاں پر علامہ اقبال نے یہ جواب شکوہ پڑھی، ایک ایک شعر
اس کا جو ہے وہ مطلب بیچا گیا، اور وہ اس کا جو مطلب لاکھوں روپے اس سے جمع ہوئے تھے وہ بلقانی جو ریاستوں کو ان کے فنڈ میں وہ جمع کرایا گیا۔ تو یہ اس نظم میں علامہ اقبال نے دراصل جو شکوہ میں جو سوالات اٹھائے تھے ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ فرمائیے گا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو تنقید آپ نے بھی اشارہ فرمایا اس طرف کہ شکوہ کے بعد اقبال کو خاصی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، تو یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے، اسی وجہ سے علامہ اقبال نے اس نظم کے اندر بڑے مفصل انداز میں وہی تمام سوالات جو شکوہ میں اٹھائے گئے تھے ان کے جواب شکوہ میں جواب دیے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ ان کے جواب دیے، اور پھر وہی فنی نزاکت، مطلب شکوہ کا انداز جیسا عاجزانہ ہونا چاہیے تھا، یعنی ایک بندہ خطاب کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو، بھلے شکوہ ہی کرے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر جواب شکوہ میں دیکھیں کہ جو خطاب ہے وہ خدا کا بندے سے ہے، تو اب وہاں وہ لہجے کی عاجزی اور انکساری نہیں، اب اس کا نظم کا لہجہ بڑا جو ہے وہ خاص طور پہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ شکوہ، اور اس میں شکوہ میں عاجزی ہے، جبکہ جواب شکوہ میں جلال ہے، تمکنت ہے، فہمائش ہے، تو وہ لہجہ جو ہے مطلب ہے کہ جیسا خدا کو جواب دینا چاہیے تھا۔ اور پھر ایک اور اس میں کمال یہ ہے کہ اگرچہ شکوہ تو بندے نے کیا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آیا ہے تو اس میں اس شکوے کو انہی کی طرف پلٹ دیا گیا ہے، مطلب مسلمانوں کی طرف پلٹ دیا گیا ہے کہ جو تم شکوہ جو ہے وہ تم کرتے ہو، دراصل وہ شکوہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ میری طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہیں نا ایسی بات نہیں ہے، یہ تم زوال کا شکار اپنی وجہ سے ہو۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ جو اچھائی تم تک پہنچتی ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تو تم تک جو برائی پہنچتی ہے تمہارے اپنے نفس کی طرف سے، جو اچھائی پہنچتی ہے وہ خدا کی طرف سے۔ تو بیسک بنیادی طور پہ یہ اسی کی ساری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دور کے وہ جو سوالات تھے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے باقاعدہ آئینہ دکھایا ہے۔ اور اگر آپ اس کے فن کو دیکھیے تو وہ بھی بڑا کمال ہے، مطلب ہے کہ وہ جیسے اس کا آغاز کیا گیا تھا، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، شکوہ کا جو آغاز ہو رہا ہے، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتم گوش رہوں جی، اور ذکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں خاموش، مطلب وہ ساری۔ تو اب یہاں پہ جو اس کا آغاز ہو رہا ہے بند کا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور یہ دیکھیں تو آپ ایک جو ہے نا ان کا شعر ایک محاورہ ہی بن گیا ہے، عام طور پر بولا ہے، ضرب المثل بن گیا ہے، بالکل، کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو مطلب یہ جو ہے اب یہ اس بند میں انہوں نے علامہ اقبال نے اس کا مطلب ایک تمہید باندھی کہ میری جو ہے جو میری نکلی تھی بڑا اثر اس کا ہوا۔ اور پھر یہ آگے 3-4 بند ہیں ان میں بڑی کمال ڈرامائیت ہے، مطلب اس نظم کی جو بنت ہے وہ بڑی کمال ہے۔ یہ 3-4 شعروں میں بڑا خوبصورت سا کہ وہ جب آسمان تک گئی ہے وہ تو وہاں پہ جو سکان سماوات ہیں، وہاں پہ جو ہے مطلب عرش پہ جو مکین ہیں اور جو آسمان کے مکین ہیں، ان میں آپس میں اس آواز کی وجہ سے ایک مکالمہ پیدا ہوتا ہے، فرشتے، چاند، ستارے، سورج یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ کس کی صدا ہے اتنی جو ہے وہ گستاخانہ سی، جس نے جو ہے یہاں ماحول درہم برہم کر دیا ہے۔ تو پھر آخر کار جو ہے وہ رضوان جو ہے وہ فرشتے وہ جو ہے بتاتے ہیں کہ جی دراصل وہ اس انسان کی آواز ہے جس کو جنت سے نکالا گیا ہے۔ تو اب وہاں جناب علی وہ پھر فرشتے جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مطلب کتنا گستاخ ہے یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک ٹھہرایا اور اس قسم کے شکوے کر رہا ہے یہ یہاں جا کے۔ تو مطلب وہی جیسے فرشتوں نے تخلیق آدم پہ اعتراض کیا تھا کہ جی یہ تو فساد برپا کرے گا، وہی انداز فرشتوں کا یہاں نظر آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر جو اس کا جو اختتام ہے پورے ڈرامائی سین ہے، پھر اس کا جو اختتام ہے پھر وہ ایک غیبی آواز یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آواز ہی، تو اس پہ پھر جو ہے اور بڑا شفیق لہجہ اس میں، اور مطلب ہے کہ جی شکر کو کر دیا، شکر سجدے کو کیا، یعنی اس کو شکوے کو شکر کر دیا اپنے انداز بیان سے جو شکوہ تھا نا اس کو شکر بنا دیا، اور ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، یعنی کہ بندوں کو تو نے اس شکوے کے ذریعے، دراصل یہ شکوہ کیا ایک طرح اظہار تشکر ہے، اور تو نے جو ہے وہ اے شاعر کہ تو نے تو یہ بندوں کو خدا سے براہ راست مخاطب ہونا سکھا دیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس میں یعنی مسلمانوں کے زوال کے حقیقی اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے مسلمان جو ہے وہ زوال پذیر ہوئے ہیں، ان کو اپنے جو ہے وہ جو شکوہ کیا تھا کہ جی ہم نے مطلب ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اور نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہم نے دنیا کو فتح کیا، دنیا میں لشکر جو ہے وہ مطلب ہے کہ اللہ توحید کا نام ہم نے پہنچایا دنیا، مطلب جو مسلمانوں کے کارنامے تھے جو شکوہ میں بیان کیے گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد پھر یہ بات کی گئی تھی کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو ہی تو ہر جائیے۔ تو اس میں یہ بھی تھا کہ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے۔ اب یہی انہی چیزوں کو جو ہے
وہ جواب شکوہ میں پلٹ دیا گیا ہے. مطلب ہے کہ اب انہوں نے کہا جی تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, اور تو اس کو اب یہاں تھا کہ ہم نے, اب وہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کو پلٹ دیا کہ بھی نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, ہم نے, کس نے, مطلب کہ نوع انسان کو غلامی سے اور میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یعنی کہ آنے تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے, مطلب کسی قسم کا تم میں عمل نہیں ہے, بے عملی کا شکار ہو, سستی کا شکار ہو, کاہلی کا شکار ہو. تو جن کے کارناموں کو تم بیان کر رہے ہو انہوں نے جو یہ کارنامے سر انجام دیے تھے, تو پھر پوری دنیا پھر ان کے زیر نگی بھی ہوئی تھی. انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت بھی کی تھی, پوری دنیا میں انہوں نے جو ہے وہ علم کو پھیلایا, پوری دنیا میں ثقافت انہوں نے جو ہے وہ جدید تعلیم دی, ثقافت دی, سیاسی نظام دیا پوری دنیا کو, تو انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. تو جن کی تم باتیں کر رہے ہو بالکل وہ باتیں ٹھیک ہیں, لیکن وہ تمہارے آبا تھے, تم نہیں ہو. تم ان سے تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. مطلب تمہارا تو یہ کہ پھر اس میں جگہ جگہ جو ہے وہ اسی قسم کے جو ہے وہ طنزیہ انداز اس میں وہ نظر آتا ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو, کہ بھئی تم نے تو ان کے سبق کو ہی بھلا دیا ہے. تو کس طریقے سے تم جو ہے مطلب ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جی ہمارا انجام بھی انہی کے جیسا ہو. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس میں خاص طور پہ جو ہے وہ علامہ اقبال کا موضوع جو سوالات کیے تھے, جو سوالات اٹھائے گئے تھے, وہ انہی سوالات کو اسی طریقے سے جو ہے جوابات کی صورت میں وہ پلٹ دیے گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس نظم کے اندر بھی ہمیں علامہ اقبال کا جو عشق رسول ہے وہ غالب نظر آتا ہے, جس طرح انہوں نے اختتام کیا اس پہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. عشق رسول اقبال کا بڑا ایک اہم اور بنیادی, اصل میں بات یہ ہے کہ اقبال کا جو ہے نا فارسی میں ایک شعر ہے, بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماست, اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا بیست. یہ اقبال کی فکر کا خلاصہ ہے کہ اپنی فکر کو, یا مسلمان اپنی فکر کو فکر محمد سے ہم آہنگ کر لے. یعنی جو محمد کی فکر ہے اس فکر کو اپنا لے, اس فلسفے کو اپنا لے. اگر بے او نہ رسیدی, اگر تیری فکر محمد کی فکر سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم آہنگ نہیں ہوتی, تو پھر وہ فکر جو فکر محمدی نہیں ہے وہ دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. جو فکر محمدی نہیں ہے وہ فکر ابو لہبی ہے. تو جہاں پہ بھی فکر ابو لہبی آئے گی تو وہاں انتشار ہوگا, ٹھیک ہے نا, جہاں انتشار ہوگا وہاں بے عملی ہوگی, جو ہے وہ فساد ہوگا, تو اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ دنیا میں تباہی آتی ہیں. تو اس کا آپ جو اقبال کا خاص وہ تھا, اور بلکہ خاص طور پہ جو اس میں جو وہ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو, اور جو وہ کہ بھی ہم تو مائل بے کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, کیونکہ وہ جو لوگ تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے سرشار تھے. بے شک اسی عشق محمدی اور انہی تعلیمات پہ عمل کر کے, انہی تعلیمات پہ عمل کرنے کے بعد پھر وہ اس مقام پہ پہنچے تھے کہ انہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی. تو وہ کہتے ہیں وہ مائل بکرم, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. جی کوئی اگر کسی کے اندر کوئی اگر ہمارے کرم کی طرف کوئی امیدوار ہو تو ہم اس پہ کرم کریں, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر کوئی کسی کے اندر جو ہے وہ اہلیت ہی نہیں ہے اور وہ اپنے اندر وہ قابلیت ہی پیدا نہیں کر سکا, پھر اس میں شان کئی ہیں جی, کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں. اب یہ جو ہے وہ کیانی جو تھے اپنا کیانی حکمران جو ایران پہ رہے ہیں, جنہوں نے عرصہ دراز اور بڑی شان و سطوت سے انہوں نے حکومت کی, تو ان کا حوالہ کہ بھی وہ جو بھی ہے وہ کافر ہے, وہ مسلمان ہے, کوئی بھی ہے جس نے عمل کیا, جس نے جو ہے وہ جد و جہد کی, جو کرم کو امیدوار ہوا ہم نے اس پہ کرم کیا. پھر کوئی امیدوار تو ہو, جب کوئی امیدوار ہی نہیں ہے تو ہم اس پہ کیا کرم کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ. اچھا پھر جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی, تو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل آدمی کے اندر جو ہے وہ ایک تحریک پیدا کرتا ہے, اس کے اندر ایک حرارت پیدا کر دیتا ہے, حرارت بھر دیتا ہے اس کے اندر. تو یہ اگر اس عشق محمد کے نتیجے میں اگر وہ حرارت پیدا نہیں ہو رہی, وہ گرمی پیدا نہیں ہو رہی, تو پھر عشق ہے کیسا؟ عشق تو ہے ہی بیسیکلی حرارت کا نام. تو اسی لیے پھر وہ جو ہے نا جی, وہ یہ اس میں کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو وہ عشق کی قوت جو ہے, یعنی کہ حضور اکرم وہ جو حضور کا عشق ہے, وہ عشق ایسا نہیں ہے کہ وہ سینے میں دبا رہے گا نا, وہ چنگاری بن جائے گا. تو وہ چنگاری بن جائے گا, وہ تحریک دے گا. جب تحریک دے گا تو ظاہر ہے پھر جد و جہد ہوگی, عمل ہوگا, اور عمل کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی قوم عمل کرے. مسلمانوں کو فائدہ یہ ہے
کہ مسلمانوں کے پاس جو تعلیمات ہیں وہ دوسروں کے پاس وہ تعلیمات نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر اسی نظم کا پس منظر اگر دیکھیے تو دنیا میں جو جنگیں برپا ہو رہی تھیں اسی 1.5 سال کے عرصے میں شکوہ اور جواب شکوہ میں بلکانی ریاستوں کے جو ہے وہ ان کو جو ہے اکسایا گیا یورپ کی طرف سے, اور یہ جو ہے بلکانی ریاستیں یونان اور اپنا مونٹیگرو اور اس میں بلغاریہ وغیرہ یہ ریاستیں شامل تھیں. انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ پھر ترکی کے خلاف آٹم ترکی کے خلاف انہوں نے پھر وہ بغاوت کی اور وہاں پھر جنگیں, اور کئی مطلب ایک بڑا علاقہ ترکی کے ہاتھ سے نکل گیا. دوسرا اب یہ تو دنیا کے حالات تھے, پھر ایران کا بھی جو ہے وہ مطلب روس کی عملداری ہو گئی تھی ایران میں بھی, پوری دنیا میں یہی حال تھا. اور حتیٰ کہ ہندوستان میں اپنا ایک واقعہ جو ہے وہ اسی دوران ایک بڑا واقعہ ہوا. کانپور کی مسجد تھی تو وہ سڑک سیدھی کرنے کے بہانے جو ہے وہ اس کا ایک حصے کو گرا دیا گیا, وہ مسلمانوں کا پھر وہاں بڑا قتل و غارت ہوا احتجاج کی وجہ سے. اور پھر جو ہے وہ اسی مندر بھی تھا اسی راستے میں, اس کو نہیں چھیڑا گیا. تو یہاں پہ پھر انگریزوں کا تعصب بھی کھل کے مسلمانوں, تو مطلب ہے کہ اچھا پھر اس کے بعد جب بلکانی ریاستیں تھیں, اب بلکانی کیونکہ یہاں پہ نوآبادیاتی نظام تھا تو برطانیہ کا, تو مسلمانوں کو یہیں سے بھرتی کر کے جو ہے وہ انگریز نے وہاں سامراج نے بھیجا ترکوں سے لڑانے کے لیے. مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑنے کے لیے گئے. یہ سارے کے سارے جو حالات کا جو پس منظر بن رہا تھا, تو اس میں علامہ اقبال نے کہا کہ جو جواب آیا خدا کی طرف سے, قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. مطلب یہ پورا بند اگر آپ دیکھیے نا, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. شکوہ تو کر رہے ہو, میں تمہیں صبح کو بلاتا ہوں, اٹھو صبح اٹھ کے نماز پڑھو, کس قدر تم پہ گراں, مطلب تم صبح کو اٹھ نہیں سکتے تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, اور تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے. مطلب روزے رکھنے سے بھی گیا, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے کہ مطلب جو محبوب کہے اس کی باتوں کو الٹ کرو برعکس کو. تو قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. ٹھیک, جذب باہم جو نہیں, محفل انجم بھی نہیں. تو تمہیں مذہب نے آپس میں جوڑ رکھا ہے. اور جو دنیا میں جو فساد پھیل رہے ہیں, جو دنیا جس کی وجہ سے مفاسد کا گھر بنی ہے, وہ کیا ہے, وہ وطنی نظریہ ہے, وہ قوم پرستی ہے. یہ جو تمام کی تمام جنگیں اس وقت ہو رہی تھیں, یہ مادیت کی, اور مادیت کی بنیاد وطنی قومیت نے رکھی تھی. کیونکہ وطنی قومیت کا نظریہ یہ تھا کہ آپ جس خطہ ارضی میں رہتے ہیں آپ اسی کی وجہ سے قوم ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ جو ہے وہ جرمنی میں رہتے ہیں تو آپ جرمن قوم ہیں, اگر آپ اٹلی میں رہتے ہیں تو پھر اطالوی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو مسلمانوں کے ہیں تو تصور نہیں, مسلمان اگر پاکستان میں رہے گا, ہندوستان میں رہے گا یا امریکہ میں رہے گا وہ مسلمان ہوگا. تو ہمارا جو تصور قومیت کا ہے, قوم کا جو ہمارا تصور ہے, وہ ہمارا تصور ہے روحانی, اور ان کا تصور ہے جغرافیائی, ان کا تصور ہے مادی. اس مادی تصور کی وجہ سے جب عیسائیت ان کے ہاں ختم ہو گئی, عیسائیت کا روحانی تصور ختم ہو گیا, تو ایک ملک دوسرے پہ چڑھ دوڑا. اچھا پھر وہاں انہوں نے جو ہے صنعتی انقلاب آ گیا. صنعتی انقلاب آنے کے بعد پھر انہوں نے تو اس کے ظاہر ثمرات پھر انہوں نے جو اٹھانے شروع کیے ہیں. تو مسلمان بجائے اس کے کہ بھئی جو ہے وہ اس جدید سائنسی تعلیمات کی طرف راغب ہوتے, تو وہ اور زیادہ بے عملی کا شکار ہو گئے. خاص طور پہ ہندوستان میں تو یہ ہوا کہ وہ خانقاہی تصوف کی طرف جو ہے وہ انہوں نے بالکل تقدیر کے سپرد کر کے اپنے آپ کو جو بالکل ہی جو ہے ہر کوئی محو مست محو مئے تن آسانی ہے, یعنی ہر کوئی تن آسانی کی جو ہے وہ اس میں جو ہے مست ہوا ہے کہ بھی بس کام نہ کرنا پڑے, کچھ نہ کرنا پڑے. تو یہ اقبال نے جگہ جگہ اس پہ تنقید کی ہے. تو اب بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جو عشق محمد ہے, وہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحریک اور وہ جذبہ پیدا کرتا ہے, وہ نور پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر آدمی جو ہے وہ عمل کی اور جد و جہد کی طرف سے, اور اس آئین کو, اس قانون کو جو کہ پوری جو ہے وہ دنیا کے لیے مفید ہے, پوری دنیا کے لیے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کسی ایک قوم کے لیے, ایک ملت کے لیے نہیں, بلکہ اب تو جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو وہ جو آپ کا قانون ہے وہ بھی پوری دنیا کے لیے, پورے جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو وہ پھر جب مسلمان اس ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے تو پھر اس میں اگر آخری اس کو دیکھیں تو یہی تعلیم دی گئی ہے, تو نہ کمایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا. ٹھیک ہے نا, مطلب شعر شروع ہوتا ہے کہ بند شروع ہوتا ہے, مثل ابو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا. یعنی تو نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے بالکل, جیسے خوشبو غنچے میں کہہ دو نا, رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا, یعنی کہ چمن کی ہوا پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو پھیلا دے, رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا. تو مطلب ہے کہ ہے تو نہ کمایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا. ٹھیک ہے نا, تو مطلب ہے کہ پھر آگے پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. مطلب ہے جو تیرا عشق کی قوت ہے, عشق محمدی ہے, وہ تجھے ذرے سے بیابان, تیرے اندر وسعت پیدا کرے گا. یعنی جو تیرے اندر جو صلاحیتیں ہیں,
تو وہ صلاحیتیں تیری ذات تک نہیں رہیں گی، پوری دنیا تک پھیل جائیں گی، پوری دنیا میں ان کا نور پھیلے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم شکوہ کی بات کریں تو 31 بند پر مشتمل ایک طویل نظم تھی، تو جواب شکوہ جو ہے پھر اس کو بھی طویل نظموں میں شمار کیا جائے گا؟ بالکل، جواب شکوہ میں بلکہ 5 بند زیادہ ہیں، جواب شکوہ 36 بندوں پر مشتمل ہے۔ صحیح۔ تو یہ ظاہر ہے یہ اقبال کی طویل نظم ہے، اس کو انہوں نے لکھا، اس کی بحر جو ہے وہ ہے مفائل فیلات فیلات بحر رمل، اسی میں اس کو لکھا گیا ہے، مسدس کی حیت میں ہے یہ، 4 مطلب ہے مسدس سے ترکیب بند کی حیت میں ہے۔ پہلے 4 مصر ہم کافیہ ہوتے ہیں اس میں، اور آخری جو دو مصر ہیں وہ ہم کافیہ ہوتے ہیں، تو 6 مصروں کا اس کا ایک بند ہے۔ صحیح۔ تو ایک بند میں جو ہے وہ 3 شعر ہیں، پہلے 2 شعر ہم کافی ہیں، اور اس کے بعد آخری پہلے 2 شعر اور آخری 2 مصر ہم کافی ہوتے ہیں، تو یہ ترکیب بند کی حیث میں لکھی گئی ہے، اقبال کی طویل نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے مرکزی خیال کی طرف اگر آئیں ڈاکٹر صاحب تو کیا ہے اس کا مرکزی خیال اس کا یہی ہے کہ اس میں بنیادی طور پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب ایک جواب ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا جو زوال ہے، ان کے زوال کے جو حقیقی اسباب ہیں، وہ انہیں کہیں باہر تلاش نہیں کرنے چاہیے، نہ ان کو جو ہے وہ دوسری قوموں کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ ہی ان کو جو ہے وہ خدا سے شکوہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کے تمام اسباب خود اپنے اندر تلاش کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے نا جی، مثال کے طور پہ اب ایک منفعت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ایک، ٹھیک ہے، تو آخر پھر وہ جو کیا بات بڑی ہوتی جو اگر ہوتے مسلمان بھی ایک، تو مطلب ہے کہ اس میں کہ تمہارے اندر فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، تو مطلب ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں میں جتنی جو ہے وہ مطلب ہے کہ اسباب ہیں زوال کے، وہ بیرونی نہیں ہیں، وہ خود ان کے اندر سے اٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہیں فرقہ بندیاں بنا لی ہیں، کہیں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے مطلب ہے سب سے بڑی بات ہے کہ مذہب سے روگردانی کر لی ہے، مذہب کو بالکل ہی فراموش کر دیا ہے، مذہبی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے، کیونکہ تمہاری قوم تو مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو کچھ بھی نہیں، مذہب کو تم نے فراموش کر دیا ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تمہارے لبوں پہ نام کا رہ گیا ہے، مطلب ہے اس عشق نے جو حرارت جو ہے وہ اسلاف میں پیدا کی تھی وہ تم میں پیدا نہیں ہوتی، تم نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ بے عملی کو، سستی کو، کاہلی کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، نوع انسان کو غلامی میں چھڑانے والے تھے تمہارے اسلاف، تم نے خود کو اپنا غلام بنا لیا ہے، تم نے کعبے کو چھوڑ دیا ہے، تم نے کعبے کی مرکزیت کو فراموش کر دیا ہے، تم نے جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے، تو مطلب یہ ساری کی بتایا گیا ہے کہ یہ ساری کی ساری تمہاری کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے تم زوال کا شکار ہو، اور پھر جو ہے وہ آخر میں جو ہے نا ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو اپنے مطلب یہ اس میں شکوہ میں کیونکہ ظاہر ہے کہ شکوہ تھا اور مایوسی کی کیفیت تھی، اس میں ذرا زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا تو اس وجہ سے اور زیادہ اس میں جو ہے نا وہ ایسی مایوسی اور وہ نظر آتی، لیکن آخر میں جا کے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ وہ ایک پیغام عمل ہے کہ بھئی تم جب تم جو ہے مطلب عمل کرو گے نا تو بس کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں، یہ وہی اقبال کا فلسفہ ہے، تو اپنی خود نوشت خود اپنے قلم سے لکھ، مطلب ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جو تقدیر میں یہ لکھا تھا، اقبال اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں تو اپنی خود نوشت خود اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تیری تقدیر تیرے ہاتھ پہ چھوڑ دی تو خود لکھ، تو یہاں پہ آخر میں پھر وہی بات کی گئی ہے جی کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، تو محمد سے وفا کا تقاضا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ محمد سے کہ جی اب منہ سے نام لے لیا، میں اگر اپنا مسلمانوں والا نام رکھوں تو مسلمان نام رکھ لینے سے میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ مسلمان نہیں بنوں گا، مسلمان ایک عمل کا نام ہے، جب تک مجھ سے وہ اعمال صادر نہیں ہوں گے تو وہ میں مسلمان نہیں بنوں گا، چاہے میں اپنا نام، اگر میں مسلمان ہوں اور میں اپنا کوئی اور نام رکھ لوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر میرا کوئی اور مذہب ہے اور نام میں مسلمانوں والا رکھ لوں تو اس سے میں مسلمان قوم میں شامل نہیں ہوں گا، اگر میرے اعتقادات اور ہیں، میرے اعمال اور ہیں، تو انسان جو ہے وہ بیسیکلی اعمال کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، جو جس قسم کے وہ عمل کرتا ہے، تو کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کا مطلب یہ کہ ان کے عشق کے ذریعے ان کی تمام تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے اندر جو ہے وہ اتار لو مکمل طور پر، تو اس صورت میں جب آپ جو ہے وہ یہ مطلب ہے فریضہ اپنا سر جو تمہارے بزرگوں نے کیا تھا، انہوں نے یہی کیا تھا کہ عشق محمدی میں سراپا جو ہے نا وہ نور ہو گئے تھے، تو جب وہ کر لو گے تو پھر یہ جہان چیز ہے کیا، پھر تو لوح بھی تمہارا ہے، قلم بھی تمہارا ہے، کیوں کہ ایک اس میں نعت میں کہہ چکے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہراز زادی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ ناظرین مکرم، آج کی اس نشست کے اندر
عزیز طلباء ہم نے کوشش کی کہ جواب شکوہ کے حوالے سے آپ تفصیلاً جو ہے وہ گفتگو کی جا سکے، اور کوشش کی کہ جو بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں ان کا جواب جو ہے ڈاکٹر صاحب سے لیا جا سکے۔ بس آج کی نشست کا اختتام اقبال کا جواب شکوہ کے اسی شعر کے ساتھ کہ زندگی گزارنے کا فلسفہ صرف اتنا سا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنے میزبان ایاز اسلم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔